السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان کا قدم پڑتے ہی سائے لمبے ہو جاتے ہیں۔ فضا میں ایک نمی، ایک بوسیدہ سی بو بھر جاتی ہے جو گوشت اور ہڈیوں کے اندر تک اتر جاتی ہے۔ آج میں آپ کو لے کر چلوں گی شمال کے ایک گاؤں کے پاس موجود اس سنسان پہاڑ کی طرف، جسے لوگ کوہ خوف کہتے ہیں وہاں صدیوں سے ایک آواز گونجتی ہے جو زندہ کو بھی مردہ بنا دیتی ہے۔ تو آئیں چلیں جانتے ہیں اس کوہ خوف کا راز۔ شاہنواز ایک فوٹوگرافر تھا۔ نایاب مناظر قید کرنے کا شوق اسے یہاں کھینچ لایا تھا، مگر گاؤں کے بزرگ اس کے منتظر تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے جب شاہنواز کو دیکھا تو لرزتی آواز میں شاہنواز کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا اس پہاڑ کے پاس مت جانا، وہاں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ شاہنواز جو کہ ان سب باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا، وہ ہلکا سا مسکراتا ہے اور کہتا ہے، بابا جی یہ سب کہانیاں ہیں، میں تو بس چند تصاویر لینے آیا ہوں۔ میں اس پہاڑ کے خوبصورت مناظر ان تصاویر میں قید کر کر چلا جاؤں گا۔ بوڑھے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہاں کہانیاں نہیں قبریں ہیں۔ شاہنواز ان کی باتوں پر غور نہیں کرتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شاہنواز نے گلے میں کیمرہ لٹکایا اور پہاڑ کی چڑھائیاں شروع کر دیں، مگر جتنا وہ آگے بڑھتا ہوا اتنی بھاری ہو جاتی جیسے پہاڑ سانس لے رہا ہو۔ شاہنواز خود سے کہتا ہے، کتنی گہری خاموشی ہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ شاہنواز کو کچھ دیر بعد ایسا لگتا ہے جیسا کسی نے اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کی ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ شاہنواز ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، وہاں دور دور تک اسے کوئی نہیں دکھتا۔ شاہنواز اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ چڑھائی کے بیچ ایک سنسان موڑ آیا، راستہ کائی سے ڈھکا ہوا تھا جیسے برسوں کوئی نہ گزرا ہو۔ شاہنواز کو پتھر لڑکنے کی آواز، پیچھے سے قدموں کی چاپ، یہ سب سنائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن شاہنواز جب پیچھے مڑتا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بار شاہنواز نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ لیکن وہاں پر صرف خاموشی اور گہری خاموشی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بس زمین پر ایک لمبا سایہ جو اس کا نہیں تھا۔ شاہنواز جب اوپر پہنچتا ہے تو پہاڑ کے بیچ ایک پرانا مزار تھا، ٹوٹے پھوٹے دروازے کے پیچھے محض اندھیرا۔ شاہنواز دھیرے سے کہتا ہے، یہاں شاید کوئی رہتا تھا۔ دیوار پر ہاتھ رکھتے ہی ایک یک سانس اس کے کان سے گزری جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ شاہنواز گھبرا کر جب ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا، بس اسے ایک صدا سنائی دیتی ہے، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ شاہنواز دوڑنے لگا، مگر ہر موڑ پر اسے وہی لمبا سایہ اور وہی عورت کھڑی دکھائی دیتی، چہرہ دھندلا مگر آنکھیں جلتے کوئلے کی طرح سرخ۔ اب بہت تیز آندھی چلنے لگی اور چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار میں جا پہنچا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، مگر پیچھے سے قدموں کی چاپ تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ قدموں کی آواز کا شور اس کے کانوں میں گونجتا، پھر نسوانی چیخ۔ یہ سب سن کر شاہنواز بہت ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ اسے ایک گرجدار آواز آتی ہے، یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ پھر اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ اور اس کے بعد بالکل خاموشی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور ایک ہفتے بعد پہاڑ سے نیچے صرف ایک چیز ملی، شاہنواز کا کیمرہ، جس کے آخری تصویر میں وہ عورت سیدھی کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور سرگوشی کر رہی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ تو ویورز، اگر کبھی آپ کا شمال کے ان پہاڑوں کی طرف جانا ہو اور ہواؤں میں کسی عورت کی صدا سنائی دے تو کان مت دھریں، کیونکہ شاید وہ آپ کو دیکھ رہی ہو۔ تو ویورز، چلتی ہوں، میں آپ سے اجازت چاہوں گی،
ایک نئی کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.